الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نماز آیات کا طریقہ۔ نماز آیات کو دو طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں توجہ رہے کہ نماز آیات میں 2 رکعات ہیں اور ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں۔ تو یہ تو ہے دونوں طریقوں میں مشترک چیز۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نماز آیات کی نیت کر کے اللہ اکبر کہا جائے اور اس کے بعد ایک عدد سورہ حمد اور ایک چھوٹا سورہ پڑھا جائے اور اس کے بعد رکوع میں جائیں اور رکوع میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ کے رکوع سے سیدھے ہوں اور پھر ایک دفعہ سورہ حمد اور ایک چھوٹا سورہ پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایک دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر اس کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ایک دفعہ سورہ حمد اور چھوٹا سورہ، پھر یہ تیسرا رکوع ہو گیا۔ رکوع کے ذکر کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں اور پھر ایک دفعہ حمد اور ایک چھوٹا سورہ اور اب یہ چوتھا رکوع ہو جائے گا۔ پھر سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ایک دفعہ سورہ حمد اور ایک چھوٹا سورہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں۔ یہ ہو گئے 5 رکوع اور اس کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں۔ 2 سجدے انجام دینے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے انجام دیں۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ، اور فرق یہ ہے کہ اس میں 5 دفعہ سورہ حمد پڑھنا ہوگی اور 5 دفعہ سورہ پڑھنے ہوں گے، اور یہ ہے ذرا تفصیل سے اور بڑا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیت کریں نماز آیات کی اللہ اکبر کہہ کے اور اس کے بعد سورہ حمد پڑھیں اور سورہ حمد پڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سورہ شروع کریں اور اس چھوٹے سورے کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ مثال کے طور پہ سورہ حمد پڑھی اور اس کے بعد کہا اور نیت کی، ذہن میں رکھا کہ ہم اب سورہ توحید پڑھیں گے، اور اس کے بعد پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر رکوع میں چلے گئے۔ یہ پہلا رکوع، قل هو اللہ احد سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ یہ دوسرا رکوع، اللہ الصمد۔ پھر تیسرا رکوع، لم یلد ولم یولد۔ پھر چوتھا رکوع، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور پھر یہ 5واں رکوع، پھر سیدھے کھڑے ہوئے اور 2 عدد سجدے انجام دیے۔ سجدے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کے ایک سورہ حمد اور ایک چھوٹے سورے کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے ہر دفعہ ایک آیت کا اس کا حصہ پڑھا اور اس کے بعد رکوع کیا۔ یہ ہے دوسرا طریقہ اور مختصر طریقہ۔ ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا مستحب نہیں ہے، البتہ دوسرے رکوع کے بعد ایک دفعہ قنوت مستحب ہے، پھر چوتھے کے بعد، پھر چھٹے کے بعد اور پھر 8ویں کے بعد اور پھر 10ویں دفعہ۔ اسی طرح سے سمع اللہ لمن حمدہ 5ویں دفعہ میں اور 10ویں دفعہ میں، یعنی آخری رکوع میں مستحب ہے۔ اب کچھ مسائل کی جانب توجہ رکھیں کہ اگر جان بوجھ کے ایک بھی رکوع زیادہ کر دیں یا کم کر دیں نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر یہ شک ہو جائے کہ یہ پہلی رکعت کا پہلا رکوع ہے یا دوسری رکعت کا کوئی رکوع ہے اور پھر کسی بھی جگہ ذہن نہ پہنچ پائے، نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ایک رکوع رہ جائے یا ایک رکوع زیادہ ہو جائے بھولے سے، تو ایسی صورت میں بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ فرض کریں کہ آپ نے ایک رکوع کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، 5واں کیا اور پھر چھٹا رکوع کر دیا، تو جیسے ہی آپ نے چھٹا رکوع کیا نماز باطل ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یہ 2 طریقے بیان کیے۔ اب سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ پہلی رکعت پہلے طریقے کے مطابق پڑھیں اور دوسری رکعت دوسرے طریقے کے مطابق پڑھیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ کام بھی انجام دیا جا سکتا ہے، نماز ہو جائے گی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں
خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔